بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ گفتگو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی زندگی، آپ کا تعارف، آپ کی شخصیت اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق و نسبت، کچھ گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک میں آپ کا وصال ہے۔ 10 رمضان المبارک کا قول اہل علم میں زیادہ معروف اور مشہور ہے، تو اس مناسبت سے اہل محبت، اہل اسلام حضرت مخدومہ کائنات بڑی مائی صاحبہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات ہیں۔ آپ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں، یہ بھی ایک معروف اور مشہور قول ہے۔ آپ کی والدہ کا نام زائدہ، بعض نے فاطمہ بھی لکھا ہے، اور آپ کے والد کا نام خویلد ہے، جو قبیلہ بنی اسد کے ایک بہت ہی عالی مرتبت شخصیت تھے اور صاحب ثروت، صاحب حیثیت شخصیت تھے۔ حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کا جو بچپن ہے وہ بہت ہی شریف النفس، عالی ہمت اور انتہائی اجلا، یہاں تک کہ آپ کو اس ماحول کے اندر، عرب کے اس ماحول میں، جسے آپ بہت بخوبی اہل علم جو سیر سے واقف ہے جانتے ہیں، ایسے ماحول کے اندر آپ کے پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے آپ کو دور جاہلیت میں بھی طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد گرامی بزنس مین تھے، تجارت پیشہ تھے، خاصے آسودہ حال تھے، اور ان کی وفات کے بعد ان کا سارا کاروبار، بزنس حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے ہی ہاتھ میں آ گیا، جس میں اللہ رب العزت نے انہیں خوب خوب ترقی دی۔ تو حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ اپنے اس کاروبار، ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، مکہ مشرفہ میں جو اجناس تھیں، جو چمڑے کا جو چیزیں وہاں ہوتی تھیں، یا لوکل جو چیزیں انڈسٹری کے اندر بنتی تھیں، ہینڈ میڈ ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں وہاں سے ملک شام میں وہاں لے جائی جاتی، شام سے وہاں سے غلہ، مختلف اجناس مکہ میں لایا جاتا۔ یہ ایک یوں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، اور آپ مختلف لوگوں کو انویسٹمنٹ کے ذریعے اپنا مال بھی بھیجتی، اپنے کسی آدمی کو ساتھ ان کو بھیجا جاتا، جس کو مزاربت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہرحال سلسلہ ان کا، اور اللہ نے ان کو اس کاروبار کے اندر خاصا نفع بھی عطا فرمایا، یہاں تک کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اہل سیر نے لکھا ہے کہ آپ مکہ کی سب سے زیادہ مالدار رئیسہ تھی۔ اللہ نے ان کو مالی طور پر بڑی خوشحالی عطا فرمائی تھی، اور یہی وہ نسبت ہے کہ جس کے متعلق کلام مجید میں پروردگار عالم جل وعلا شانہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ جو خصوصاً سورہ والضحیٰ کے اندر حضور علیہ السلام کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا ہے، اور حضور کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اور پایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرورت مند تو غنی کر دیا، یعنی جب آپ کو ضرورت تھی مال کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو غنی کیا، یہاں غنی سے مراد یعنی حضور علیہ السلام کا ہاتھ کھلا ہو گیا، اور مال کی دنیاوی جتنے معاملات ہوتے ہیں، چونکہ سرکار کے مزاج میں، طبیعت میں سخاوت بے حد تھی، بے پناہ تھی، آپ کھلا عطا فرماتے تھے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو غنی کیا، وہ اصلاً سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے مال سے ہی غنی کیا۔
یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ عقد میں آئیں تو اس کی وجہ بھی یہی بنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے شفیق چچا جو آپ کو اتنا زیادہ پیار کرتے تھے، اتنی زیادہ حضرت جناب ابو طالب کی سرکار علیہ السلام سے محبت تھی کہ اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنی جان سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو طالب کو غیر معمولی محبت تھی۔ تو ان کے ہی مشورے سے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانی میں قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ میری حالات گھر کی ایسی ہے کہ گھر میں خوشحالی نہیں ہے، تو اب بھتیجے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، تم کاروبار میں قدم رکھو۔ یعنی حضرت ابو طالب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف راغب کیا کہ آپ کو کاروبار کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پر آمادہ ہوئے، مشاورت ہوئی، مشاورت کے بعد حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہی مال لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر کیا ملک شام کا۔ تو سرکار وہاں گئے، حضرت سیدہ خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ روانہ کیا۔ اب جب وہ طویل روداد ہے کہ اس سفر میں میسرہ نے جو واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملات، رویہ، لین دین، کاروبار، پھر اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں ظاہر کی اس سفر کے اندر، ایک نستورہ راہب نے ملاقات کی، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ یہ سارے واقعات، پھر اور اس کے علاوہ بہت ساری غیر معمولی واقعات جو ہیں وہ دیکھا، یعنی کہ کاروبار کے اندر کس طرح سے برکت ہوئی اور کس طرح زیادہ سے زیادہ نفع ہوا۔ تو یہ ساری باتیں روداد آ کر جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو ان کے غلام نے بتائی کہ اس طرح ہمارا نفع بڑھ گیا ہے، تو پہلے سے ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ظاہری بات ہے پورا مکہ آپ کے صادق، آپ کے امین اور آپ کی طہارت و پاکیزگی، آپ کی طبیعت کی نفاست، پورا مکہ مشرفہ ویسے ہی معترف تھا۔ تو اب یہ ایک براہ راست جب لین دین ہوا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا، تو یہ خواہش ان کی طرف سے ہوئی، چونکہ ان کے پہلے خاوند ان کی وفات ہو چکی تھی، اب بیوہ تھی، اور آپ کے پاس جو مال و متاع تھا اس کی یہ بھی وجہ تھی، ایک تو آپ کو بزنس اپنے والد کی طرف سے ٹرانسفر ہوا تھا، پھر اپنے سابقہ خاوند کی طرف سے بھی، پھر ویسے بھی بزنس بڑھایا، تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے مالا مال کر رکھا تھا۔ اور جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں آئیں، آپ کے حریم ناز میں آئیں، آپ کے حرم پاک میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح ہوا، جس کا خطبہ حضرت جناب سیدنا ابو طالب نے وہ خطبہ پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف پڑھی، اور جو کلمات بولے کہ میرے اس بھتیجے جیسا پورے عرب میں کوئی نہیں ہے، اس کے اخلاق جیسا، بلکہ بہت زیادہ کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ میرے بھتیجے کا نام بلند ہوگا۔ اس طرح کی باتیں خطبے کے اندر آپ کو ملے گی، وہ خطبہ ضرور آپ پڑھیں جو حضرت جناب ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا ہے۔ بہرحال وہ عقد ہوا، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حریم ناز میں جب تشریف لے آئیں، تو پھر اب سلسلہ مختلف ہوا۔ اب ایک بات جو میں نے، چونکہ مال کے حوالے سے ان کی یہ جو حیثیت ہے میں نے زیادہ بیان کی ہے، تو یہاں ایک بات جڑتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی اعلان نبوت کا معاملہ نہیں ہوا، لیکن حضور کا مزاج، حضور کی طبیعت، آپ کس طرح یتیموں، غریبوں، مساکین، بیوگان، گرے پڑے لوگ، معاشرے کے غریب لوگوں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمایا، یہ حضور کا ویسے ہی مزاج تھا، حضور کی طبیعت تھی، ہر کمزور، ہر بے قص، ہر بے چارے کا چارہ، ہر بے سہارے کا سہارا حضور بنا کرتے تھے۔ اب جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال آپ کے پاس پہنچا، ظاہری بات ہے رشتہ ہوا، تو سرکار اس میں بھی بڑی کشادگی کرتے، خرچ کرتے، یہاں تک کہ اہل مکہ کے کچھ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک موقع ایسا آیا، تانا دیا کہ یہ بیوی کا مال خرچ کرتا ہے۔ تو جب یہ بات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو پہنچی کہ اس طرح کچھ قریشی سرداروں نے میرے سرتاج، میرے آقا پر یہ تان کیا ہے، اللہ اکبر، تو انہوں نے سارے خاندان کو بلا لیا،
حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے خاندان کو بلایا. آپ خود بھی قریشی ہیں، قبیلہ بنو اسد کا تعلق اوپر جا کر اسی خاندان سے ہی جا کے جڑتا ہے، بنو ہاشم نہیں ہے لیکن یہ خاندان قریشی تو ہے. بہرحال سارے خاندان کو بلا لیا اور بلا کر آپ نے اپنا مال جو گوداموں میں پڑا ہوا تھا، وہ گوداموں میں جو مال پڑا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ وہ کوئی جنس نہیں تھی، بلکہ وہ سونا تھا، وہ چاندی تھی، وہ دینار تھے، وہ اشرفیاں تھی، وہ لا کر سامنے ڈھیر لگا دیا. اللہ اکبر. وہاں انہوں نے اپنے سارے خاندان کو جمع کر کے کہا کہ یہ جتنا مال ہے میرے پاس، یہ مال میں خدیجہ کا نہیں، یہ سارے کے سارے مال کا مالک میرے آقا، میرے سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پورے خاندان کو بتایا یہ جس طرح چاہے خرچ کرے، تو میں نے یہ تانا نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. بہرحال حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے حضور علیہ السلام پر اپنا مال اس وقت نچھاور کیا جب میں کہوں کہ ابھی کوئی ثواب کا بھی اور جزا کا بھی کوئی پہلو سامنے نہیں تھا، کہ یعنی اسلامک نقطۂ نظر سے کہ یہ مال ادھر خرچ کریں تو اتنا ثواب ہے، اس کو دیں تو اتنا ثواب ہے، یہ معاملہ ہی نہیں تھا. وہ تو چہرہ مصطفیٰ پہ خرچ کرتی تھی، چہرہ والضحیٰ پہ خرچ کرتی تھی، حضور کی خواہش پہ خرچ کرتی تھی، حضور کی چاہتوں پہ اپنا مال سارا قربان کرتی تھی. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کے اور بہت سے پہلوؤں میں حضور کی خدمت ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ضروریات تھی وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنے ہاتھوں سے انتہائی محبت سے اور انتہائی ذوق سے اور انتہائی شوق سے سرکار علیہ السلام کے جو کام تھے، آپ کی حاجات تھی، آپ کی ضرورت تھی، ایک مرد کو، ایک خامند کو جو ضروریات پیش آتی ہے، وہ ساری حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر ہر معاملے میں آتی. پھر اس کے بعد اب وحی کا سلسلہ ہوا تو سب سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اترے، ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب پہلی وحی اتری اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور کی معیت میں غار حرا میں تھی. یہ باقاعدہ ایک روایت ملتی ہے. اہل علم نے اس پر بڑا تفصیلی کلام بھی کیا ہے. جن کو ذوق ہو وہ جا کر ان ابواب کو جا کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ بڑا ذوق آئے گا. سیرت کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے، اردو زبان کے اندر موجودہ دور میں ضیاء النبی مل جاتی ہے، سید الورا مل جاتی ہے، اسی طرح سیرت النبی کی اور بہت سی کتابیں ضرور مطالعہ کریں، بڑا کیف آئے گا. اب سب سے پہلے وحی کو جس نے سنا وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے. حضور نے سب سے پہلے ان کے سامنے اظہار کیا، جبریل آئے ہیں، یہ لے کے آئے ہیں، اللہ کا کلام لے کے آئے ہیں، یہ بات بتائی ہے. منصب نبوت کا حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کے سامنے اظہار کیا. ظاہری بات ہے وحی آئی تھی، پہلی بار وحی آئی، پہلی بار جبریل سامنے آئے. ایک حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر، وجود اقدس پر ایک کیفیت تھی، ایک لرزہ تھا، کپ کپی تھی. تو آپ کے جسم کے اوپر ایک کیفیت پر اس کا جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے اظہار کیا تو اتنے خوبصورت الفاظ میں انہوں نے حضور کی ڈھارس باندھی، ان چیزوں کو یاد کرایا کہ آپ تو یوں ہیں، آپ تو غریبوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، آپ لوگوں کی اس طرح خدمت کرتے ہیں. تو یہ بڑی پوری ایک گفتگو کی، پھر ان کے اوپر کمبل اوڑا، کیا کہنے. اور پھر اس دعوت کو، اس پیغام کو اسی وقت بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی تردد کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اس دعوت کو قبول کر لیا اللہ کی وحدانیت پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اپنے دل و جان سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے قبول کیا. اپنے اہل علم سے سنا ہے کہ بڑوں میں پہلے حضرت ابو بکر اسلام لائے، چھوٹوں میں حضرت مولا مرتضی شیر خدا اسلام قبول کیا، غلاموں میں حضرت زید نے اسلام قبول کیا اور عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا. لیکن اگر یہ بات درست بھی ہے، یہ ترتیب منسوب ہے حضرت امام صاحب کے ساتھ، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ درست ہے، فیکٹ ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سب سے پہلے کس نے قبول اسلام کیا تو بغیر کسی تردد اور بغیر کسی اختلاف کے سب سے پہلے اگر کسی نے قبول اسلام کیا ہے تو وہ سیدہ
तय्यबा ताहिरा मखदूमह कायनात उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा है। अल्लाह अकबर, जिन्होंने सबसे पहले नमाज पढ़ी है, यानी वो नमाज जिसके बारे में जहरी बात है, नमाज तो जो फर्ज नमाज है वो तो मेराज में बहुत बाद में फर्ज हुई है, लेकिन जो नमाज अंबिया की नमाज है और नफल नमाज आप कहें जो नबी पढ़ते हैं, हजूर की मायत के अंदर वो नमाज सबसे पहले अगर किसी ने पढ़ी है वो हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा ने पढ़ी है और हजरत मौला मुर्तजा शेरे खुदा ने पढ़ी है। ये अहादीस इस पर मौजूद हैं, इसके रेफरेंस भी दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं तारुफ चूंकि पेश कर रहा हूँ, कोई इस तरह की बात मूड नहीं है, लेकिन ये जो बात मैं कर रहा हूँ हर एक बात का बाकायदा तौर पर सही कुतुब अहादीस के अंदर इंशाअल्लाह आपको रेफरेंस जरूर मिलेगा। हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा का ये बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ी मंजिलत है कि आज अरबों में मुसलमान हैं, क़यामत तक के लिए कितने मुसलमान और आएंगे, और बिला आखिर जो सिलसिला इस्लाम जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो दावत हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पेश की, तो इस दावत की सबसे पहले जिसने इस दावत को कबूल किया है वो हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा की पाकीज़ा जात है। फिर अब आइए आपकी कुर्बानियां, आपका इसार। अब जब आपने देख लिया कि कितना मुतमव्वल घराना, कितना मालदार बैकग्राउंड है, कोई जितनी आसाइशें उन्हें मुयस्सर थी, उनका बचपन, उनका लड़कपन, उनकी जवानी, उनके वालिद मालदार आदमी थे, एक अच्छे खासे घराने से ताल्लुक था, लेकिन अब जब इस्लाम की इस तहरीक के अंदर उनकी खिदमात को अगर हम देखते हैं तो मुझे सबसे मुश्किल तरीन जो वक्त आता है वो 3 साल हैं शेब अबी तालब के, और इसके फौरन बाद ही आपका विसाल भी हो गया। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में आपने 25 साल तक गुजारे हैं। उस 25 साल के जो आखिरी 3 साल हैं वो बहुत कर्ब के हैं, बहुत तकलीफ के हैं, बहुत बड़े रंजो गमो अलमो मसाइब के हैं, कि वो 3 साल आपने शेब अबी तालब में सोशल बाइकाट के गुजारे। या ये भी याद रहे कि जो सोशल बाइकाट था वो तो सिर्फ खानदान बनु हाशिम से था, इनके साथ तो वो सोशल बाइकाट नहीं था, लेकिन आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में ही, आपके फाकत में ही, आपकी रफीका हयात थी, इस दुख की घड़ी में हजूर अलैहि सलाम का साथ न छोड़ा, बल्कि वहां 3 साल रही। आपकी लख्ते जिगर, आपकी नूरे नजर मखदूमा कौनैन, शाहजादी कौनैन सैयदा तैयबा फातिमा जहरा पाक भी उस जगह पर मौजूद थी। आपकी बाकी साहबजादियां हजरत जैनब, हजरत उम्मे कलसूम, हजरत रुकैया, उन्होंने भी उसी शेब अबी तालब में, वो कैसा अजीब वक्त था कि जड़ें खाते थे, छाल खाते थे दरख्तों की, और इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त, जिसकी अगर आप शेब अबी तालब को पढ़ेंगे तो इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर हजरत खतीजतुल कुबरा की जबान से कभी उफ, कभी शिकवा, कभी गिला, किसी किस्म की कोई बात न निकली। मैं चंद बातें आपकी खिदमत में वो पेश करता हूं कि जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजूर अलैहिस्सलाम ने खुद बीबी पाक के इस रवैये पर, कि सरकार अलैहिस्सलाम के साथ खिदमत का जो मामला था, और फिर हजूर अलैहिस्सलाम के साथ जो वफा और ईसार और कुर्बानी और मुश्किल हालात में जो बीबी पाक हजूर के साथ खड़ी हुई हैं, तो उसमें सरकार अलैहिस्सलाम ने एक बात तो ये कही कि जीनतुल बैत, मेरे घर की जीनत का नाम खतीजा है। अल्लाहु अकबर, हजूर अलैहिस्सलाम अपने घर की जीनत कह रहे हैं। ये इंतहाई गैर मामूली फिक्रा है, इंतहाई गैर मामूली लकब है हजरत बीबी पाक के लिए, कि जब सैयदा खतीजा का विसाल हो गया ना, तो ये सरकार अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर यह कहा था कि मेरे घर की जीनत चली गई, मेरे घर का वकार चला गया, मेरे घर का हुस्न जमाल चला गया। जब तो हजूर पर एक कैफियत थी, 3 साल शेब अबी तालब में गुजारे। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि वो कैसे थे, भूख थी, फकर था, फाका था, अजीब कैफियत थी।
تو آپ کو نقاہت ہو چکی تھی، بہت جسمانی آپ پر تکالیف تھی. تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب شیب ابی طالب سے وہ سارا معاملہ ہوا، باہر تشریف لائے 3 سال کے بعد، تو پھر کچھ وقت کے بعد ہی ماہ رمضان المبارک میں یہ اتنا بڑا حادثہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا کہ آپ کی رفیق حیات. لیکن ان لمحات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھ لیا کہ اب ان پر سکرات کا وقت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بی بی پاک کو خوشخبریاں سنائیں اور یہ کہا کہ اے ختیجہ، جس طرح اس دنیا میں تو میری رفیقہ ہے، تو میری جنت میں بھی رفیقہ ہوگی، میری جنت میں بھی تو بیوی ہوگی. تو حضرت بی بی پاک نے جب یہ سنا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور پوچھا کہ کیا اللہ نے ایسا کر دیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. کیا یہ خوبصورت گفتگو ہے. اور پھر یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میرے پاس ابھی فرشتہ آیا ہے. ایک موقع تھا، یہ اور موقع ہے. اور اس طرح کی روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ان موقع پر بھی اس طرح کی کوئی بات فرمائی ہے. بہرحال یہ کہ روایت اپنی جگہ بڑی خوبصورت ہے کہ حضرت جبریل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کے پاس کچھ برتن میں کچھ کھانا لے کر ختیجہ آ رہی ہیں، تو ان کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کا سلام پیش کر دے. اللہ ختیجہ کی بارگاہ میں سلام. اللہ اکبر. آپ ذرا تصور کر لیں، یہ اعزاز و مقام و مرتبہ ازواج مطہرات میں سیدہ ختیجہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی حاصل نہیں کہ اللہ رب العزت نے بی بی پاک کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں سلام اللہ 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 جل شانہ پیش کر رہا ہے. میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. تو بی بی پاک نے جب جبریل نے یہ کہا نا، تو اللہ اکبر، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل بھی آپ کو سلام دے رہے ہیں اور اللہ بھی آپ کو سلام دے رہا ہے. تو اللہ اکبر، کہا میری طرف سے جبریل کو سلام، لیکن اللہ کے لیے فرمایا کہ واہ والسلام، وہ تو خود سلام ہے. میں یعنی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کو سلام کا جواب دیا، کہا وہ تو خود سلام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ان کی ذہانت دیکھیے، فطانت دیکھیے. اللہ اکبر، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اس موقع پر یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موتی محل تیار کیا ہے آپ کے لیے. یعنی ایک بہت بڑا موتی ہے، اس کو اندر سے اسے خالی کیا گیا، اس کے اندر ایک موتی کے اندر آپ کا گھر بنایا گیا کہ جس کو حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کے ٹکڑے کو انتہائی خوبصورت موتی کے محل کو موتیوں میں ہی حضرت فاضل بریلوی نے پرو دیا ہے. فرماتے ہیں منزل من قصب لا صحب لا نصب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت میں آپ کے لیے ایسا محل بنایا ہے، اس کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اتنا بڑا موتی ہے کہ اس کے اندر سے اسے خالی کیا گیا ہے، جس میں کوئی شور و شغب نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی تکلیف کا تصور ہی نہیں ہے. ایسا پیسفل اور ساؤنڈ پروف، کوئی آواز شور نہیں ہوگا. آپ کے لیے ایسا محل بنا دیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم کے علاوہ ساری اولاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے ہی بطن سے ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب، حضور کی نسل، حضور کی آل کا جو سلسلہ جاری ہوا ہے، وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہیں. اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ بھی آپ کی جو محبت تھی وہ ایک بے مثال تھی. حضرت زینب کے ساتھ، اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ جو پیار تھا، جو معاملہ تھا، اس کی بڑی ایک لمبی تفصیل موجود ہے. میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ آپ کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں،
یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بی بی پاک کے وصال کے سال کو عام الحزن کہا ہے، پورا سال، چونکہ اس سال حضرت جناب ابو طالب کا 3 دن کے فرق سے بعض نے 10 دن کا فرق لکھا ہے، بعض نے 10 رمضان کو بی بی پاک کا بی بی ختیجہ کا وصال لکھا ہے، اور 20 رمضان حضرت ابو طالب کا، بعض نے 3 دن پہلے حضرت ابو طالب کا وصال لکھا ہے۔ بہرحال سال مہینہ بھی ایک تھا، سال بھی ایک تھا، یعنی رمضان المبارک تھا، تو پورے اس سال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام الحزن کہا ہے، غم کا سال کہا ہے۔ حضور پر یہ کیفیت تھی کہ سرکار آتے جاتے گھر میں داخل ہوتے تو حضرت ختیجہ کا نام لیتے، حضور پر غم کی یہ کیفیت تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر آہستہ آہستہ یہ کیفیت کم ہونا شروع، یعنی آپ ذرا اس پہ غور کریں، جو جملہ میں بول گیا ہوں کہ ختیجہ پاک کے وصال کے بعد سرکار پر یہ کیفیت تھی کہ آپ اکثر اپنی زبان پر حضرت ختیجہ کا نام گھر میں اٹھتے بیٹھتے، باہر سے جب آتے تو یہ تو پتا تھا کہ وصال ہو گیا ہے، لیکن جب واپس گھر آتے تو حضرت ختیجہ کا نام لے کر پکارا کرتے۔ یہ کیفیت تھی آپ پر، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ یہ ایک حضور کا سیدہ ختیجہ پاک سے محبت کا ایک ایسا معاملہ تھا، بلکہ اس کیفیت کو بعد میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بھی بیان فرماتی ام المومنین، یہ بھی آپ کی چونکہ چہیتی تھی، لاڈلی تھی، محبوبہ تھی، تو حضرت ختیجہ کا ذکر جب سرکار بار تو انہوں نے کہہ دیا، جو عورت کو ایک عورت سے رشک ہوتا ہے، غیرت ہوتی ہے، تو وہ خود کہتی ہے میں اس کیفیت میں آ کر میں نے یہ جملے کہے جو سرکار علیہ السلام کو پسند نہ آئے، تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختیجہ سے بہتر عورتیں عطا کی ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے ختیجہ سے بہتر اللہ نے اور عورت عطا نہیں کی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میں نے یہ سنا تو میں سہم گئی، میں ڈر گئی، تو پھر میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہ کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت بی بی پاک کو یاد کری، یہاں تک کہ آپ کی سہیلیاں، آپ کی بہن، آپ کا جن کے ساتھ حضرت بی بی کا تعلق تھا، ان کے ساتھ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک رویہ غیر معمولی ہو گیا۔ پھر عیدین کے موقع پہ تحائف بیچتے، قربانی کا گوشت بیچتے، یہ بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ ختیجہ کی سہیلیوں کا اہتمام کرتے، بلکہ ایک دفعہ ان کی بہن آئیں تو دروازے پہ ان کی آواز آئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چونک گئے، تو آپ نے فرمایا، یعنی حضرت ختیجہ کی بہن کی آواز سن کر آپ نے فرمایا کہ اس کی آواز بالکل اپنی بہن سے ملتی ہے۔ تو یہ اس طرح کا رویہ تھا۔ کل سادات فاطمیہ کی جدہ اعلیٰ ہیں حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ، تو میں آج کی اس مناسبت سے میں نے یہ کچھ کلمات ٹوٹے پھوٹے اپنی محبتوں کے، اپنی غلامی کے، میں نے بی بی پاک کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو بی بی پاک کے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم میری ماں کو اللہ کریم ان پاک بیبیوں کا جوار رحمت نصیب فرمائے، اور مجھے، میری اولاد، میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ اس پاک بی بی کی نسل کی غلامی نصیب فرمائے۔ میری جو پوتی ہے، میری نواسی ہے، اللہ تعالیٰ میری ساری نسل کو اس خاندان رسالت، خاندان اہل بیت کی کنیزوں میں رکھے، میرے بچوں کو ان کا غلام رکھے، اور میرا خاتمہ بالایمان، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔